خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روح پرور، بے شک جبریل امی علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، خوشخبری سنائی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کی شان کے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس کے اندر علم طب، میڈیکل کا علم بھی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ تو سارا علم طب آدھی آیت کے اندر موجود ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ بھی عرض کیا جائے گا، اور قرآن کی غیبی خبر، شہد کیسے بنتا ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں جو ابھی ریسرچ ہو رہی ہیں قرآن نے پہلے سے ہی بیان کر دیا، اور سورتوں کے فضائل بھی انشاءاللہ الرحمن آج سورہ مؤمنون کی فضیلت میں آپ کو عرض کروں گا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک اسلامی خلیفہ گزرے ہیں اور بہت زبردست خلیفہ گزرے ہیں۔ ایک کرسچن ان کا طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، بڑا ماہر تھا۔ ایک مرتبہ علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ علم دو طرح کا ہے، علم ادیان یعنی مذاہب، ریلیجن کا علم، اور علم ابدان یعنی بدن کے بارے میں علم۔ تم مسلمانوں کی کتاب قرآن پاک میں کوئی علم طب بھی ہے؟ تو حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی کرسچن ڈاکٹر کو، طبیب کو کہا، اللہ پاک نے ہماری کتاب کی آدھی آیت کے اندر پوری طب کو اکٹھا کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے۔ عیسائی طبیب حیران ہوا کہ اچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی یہ آیت سنائی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ اور چند الفاظ میں قرآن نے سارا طب بیان کر دیا، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے، ایک تفسیر کے اندر وہ ڈاکٹر بولا تمہارے نبی نے بھی کہیں علم طب کا تذکرہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لفظوں میں سارا طب جمع کر دیا۔ ارشاد فرمایا معدہ، اسٹمک بیماریوں کا گھر ہے، اور پرہیز سارے علاجوں کا سر ہے یعنی بنیاد ہے، بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو۔ یہ سن کر وہ کرسچن جو تھا، وہ عیسائی جو تھا، وہ حیران ہو گیا، کہا واقعی تمہارے قرآن اور تمہارے رسول نے جعلی نوس کے لیے طب کا کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں، سب بیان کر دیا۔ جعلی نوس ایک بہت بڑا طبیب تھا، ایک بہت بڑا حکیم تھا۔ تو قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور علم طب کا بیان بھی ہے۔
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو حد سے بڑھتا ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن خود ہی شفا ہے، ہر آیت شفا ہے، ہر سورت شفا ہے، نہیں ہر لفظ ہر حرف قرآن کا شفا ہی شفا ہے، ظاہری شفا، باطنی شفا، شفائیں شفائیں ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے۔ تو قرآن شفا ہے، ظاہری امراض کی، باطنی امراض کی، گمراہی کی شفا، جہالت کی شفا۔ قرآن برے عقیدوں سے شفا دلاتا ہے، قرآن برے اخلاق سے شفا دلاتا ہے، اور قرآن شیطان سے بچاتا ہے۔ ایک ایک حرف برکات کا خزینہ اور خزانہ، آسیب بھی دور ہوتے ہیں۔ جی ہاں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو آسیب بھی بھاگ جاتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، آیت الکرسی شریف پڑھی جائے تو جو سوتے وقت پڑھے گا صبح تک اس کی حفاظت ہوگی، بلکہ روایت میں اس کے پڑوسی کی بھی حفاظت ہوگی، ایک آیت الکرسی شریف۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک کے اندر شفائیں ہیں۔ وہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پچھلے ایک سلسلے میں بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام چند سفر پر تھے اور ایک سردار اس کو بچھو نے کاٹ لیا، تو صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو قرآن شفا ہی شفا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کیا کرتے تھے حسنین کریمین جلیلین شہیدین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما پر۔ اور قرآن کے اندر شہد کا ذکر ہے، ہنی انگلش میں کہتے ہیں ہنی، اور یہ بھی شفا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس۔ اس کے پیٹ سے یعنی مکھی کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے، مختلف کلرز کی ہے، جس میں لوگوں کی تندرستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی میں شفا رکھی ہے، اور اگر آپ پڑھیں نا سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا بیان، یہ اپنا گھر کیسا بناتی ہے، اپنا چھتا کیسا بناتی ہے، اللہ اکبر، اس کے سارے وہ مسدس ہوتے ہیں، 6 کونے ہوتے ہیں اس کے، اللہ اکبر، اور ایسا گھر بناتی ہے کہ بڑے بڑے وہ دنگ رہ جائیں۔ اور شہد کی مکھی میں ایک ملکہ بھی ہوتی ہے، اس کا جسم دوسری مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے، بقیہ مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں، اس کی حکومت ہوتی ہے، سب مل کر اڑتی ہیں، سب اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔ شہد کی مکھی روزانہ اپنے چھتے پر آتی ہے، اپنی ایک مخصوص ایک آواز نکالتی ہے، اور وہ دوبارہ چھتوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ قدرت سے درختوں کے پتوں پر شبنم پڑتی ہے، کلیوں پر، پتوں پر باریک ذرے ہوتے ہیں، تو شہد کی مکھی ان باریک ذرات کو لیتی ہے، سیر ہو جاتی ہے، دوبارہ ان ذرات کو چن کر کھا لیتی ہے، چھتے میں آ کر ان ذرات کو اگل دیتی ہے، نکال دیتی ہے، تاکہ آئندہ اپنی ذخیرہ غذا کا کر سکے۔ یہ میرے رب کے کلام کے اندر شفاؤں کا بیان ہے، اور کس صورت کے اندر کس مرض کی شفا ہے، میں آپ کو دعوت دوں گا جنتی زیور کتاب پڑھنے کی۔ یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے پڑھیں کس صورت سے کس مرض کی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے شفا ہی شفا قرآن کی شان
بہترین دوا قرآن کی شان، کوئی مشکل جو آئے تلاوت کرو، کوئی مشکل جو آئے تلاوت کرو، دور ہو ہر وبا قرآن کی شان، مرحبا مرحبا قرآن کی شان ہے کلام خدا قرآن کی شان، لا ریب منزل من اللہ کلام ہے یہ وحی خدا، مرحبا مرحبا ہے یہ وحی خدا، قرآن کی شان ہے کلام خدا، قرآن کی شان ہے شفا ہی شفا، قرآن کی شان بہترین دوا قرآن کی شان، مولا نے کریم و عظیم اسے اور مجید کہا، قرآن کی شان سیدھے راستے پہ بے شک چلاتا ہے، ہادی اور رہنما قرآن کی شان ہے کلام خدا، قرآن کی شان مرحبا مرحبا قرآن کی شان ہے مجید کہا، قرآن کی شان ہے یہ رب مبین کی کتاب مبین، ہے یہ رب مبین کی کتاب مبین، رب نے واضح کہا، قرآن کی شان ہے شفا ہی شفا، قرآن کی شان بہترین دوا قرآن کی شان۔ اس سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ قرآن کی غیبی خبریں۔ آج ایک انوکھی غیبی خبر بتاتا ہوں، شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی۔ یہ کچھ صدیاں پہلے انسان کو پتا چلا کہ شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے، اور قرآن جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 1400 سال کم و بیش پہلے نازل ہوا، اس میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ شہد کی مکھی کے جسم کے اندر یہ پھولوں کا رس، یہ پھلوں کا رس وغیرہ جو وہ چوستی ہے تو وہ جا کر شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے جو سیلز ہیں، جو چھتا ہے، وہاں جا کر اس کو نکالتی ہے۔ تو شہد اصل میں شہد کی مکھی کے پیٹ سے بنتا ہے، اور قرآن نے اسے پہلے ہی بیان کر دیا۔ یہ شفا ہے۔ قرآن نے کب بیان کیا؟ ویسے تو قرآن ازلی ابدی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن نزول قرآن کے بعد کا معاملہ دیکھیں کہ 1400 سال کم و بیش ہو گئے، 1441 نے ہجری چل رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کی، وہ تو سن ہجری کا آغاز، اس کو 1441واں سال ہے، 1441 سال ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اب جا کے سائنس نے ریسرچ کی کہ شہد جو نا زخم کو ٹھیک کرتا ہے، تو قرآن نے تو پہلے کہہ دیا اس کے اندر شفا ہے۔ اس شہد کے اندر مرہم جیسی جراثیم کش اینٹی سیپٹک جس کو کہتے ہیں، کہ یہ شہد جو اینٹی سیپٹک ہے۔ اب بھی بعض ڈاکٹر زخم پر شہد لگاتے ہیں کیونکہ شہد جو نا اینٹی سیپٹک ہے، اور شہد کے اندر اللہ کی یہ شان ہے کہ یہ زخموں پر باندھا جائے نا، نشان نہیں پڑتا زخم کا۔ شہد شفا ہے اور جراثیم کش ہے،
جراثیم کو ختم کرتا ہے، فنگس کو ختم کرتا ہے، پھپھوندی وغیرہ نہیں لگتی، اور کتنے لوگوں نے اس سے علاج کیا، اور اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں، اللہ کی شان ہے، شہد کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سورتوں کے فضائل کی طرف بڑھتے ہیں، جو اس سلسلے کا تیسرا سیگمنٹ ہے۔ سورہ مؤمنون یہ 18ویں پارے کی سورت ہے اور 18ویں پارے کا اسٹارٹ ہے۔ اس میں مومنوں کو کن چیزوں میں کامیابی حاصل ہوگی اس کا بیان ہے، اوصاف اور آخرت میں جن پر جزا دی جائے گی اس کا بیان ہے۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام رکھا گیا ہے سورہ مؤمنون۔ حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے عرض کی، اے ام المؤمنین، ہمیں حضور کے اخلاق بتائیں کیسے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا، تم سورہ مؤمنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ انہوں نے، حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالی عنہ نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ یہ حدیث کی کتاب مستدرک، اس کی حدیث نمبر ہے 5333، 5333۔ سورہ مؤمنون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کی ہے، نبوت اور رسالت کے ثبوت بیان کیے ہیں، موت کے بعد جو زندہ کیا جائے گا اس کے دلائل بیان کیے ہیں، اور اس سورت کے اسٹارٹ میں ابتدا میں 7 اوصاف بیان کیے گئے جو مومنوں کو کامیاب کریں گے، اور جس کی جزا کی صورت میں اعلیٰ جنت الفردوس حاصل ہوگی۔ سورہ مؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان کیا کہ آسمانوں کو اللہ تعالی نے بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا۔ یہ باغات، نباتات کی نشو نما آسمان کے پانی سے، یعنی بارش سے ہوتی ہے۔ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، سواریوں کو مسخر کیا، تابع کیا۔ اس کا بیان بھی سورہ مؤمنون کے اندر ہے۔ مشرکین کی طرف سے جو تکلیفیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچیں، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اسی صورت کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بھی بیان کیے گئے۔ اس صورت میں کفار مکہ کو عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس صورت کے اندر انسان پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جو عطا فرمائیں، اس کے ذریعے سے نصیحت کی گئی۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا۔ قیامت کے روز حساب کے وقت جو شدت ہوگی، ہولناکیاں ہوں گی، اس کا بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن لوگوں کے 2 گروہ ہوں گے، سعادت مند اور بدبخت، دونوں گروہوں کا اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اس دن یعنی قیامت کے دن نسب فائدہ نہیں دے گا۔ کفار دنیا کی طرف لوٹ جانے کی اور نیک اعمال کی تمنا کریں گے کہ یا اللہ میں دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ یہ سورہ مؤمنون میں بیان کیا گیا۔ کفار مسلمانوں پر ہنستے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو کفار کو سرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے خسارے، اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا بھی ذکر خیر اس سورہ مؤمنون میں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور دعوت اسلامی جو
قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے، اس کا ہاتھ بٹانے اور اس کی مالی مدد اور مورلی اس کی مدد کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوف خدا بڑھائے گا رحمان کا کلام، جنت میں لے کے جائے گا رحمان کا کلام.